بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ یہ اگلی آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سبھی امپورٹنٹ ہے بہرحال۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو ساری اللہ کی ہے، اللہ اصل میں وارث ہے۔ تم سب تھوڑی دیر بعد فارغ ہو جاؤ گے، تم سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے جن چیزوں پہ ناز کرتے ہو، چھوڑ دو۔ اور اصل وارث کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میراث کہتے ہیں وراثت، اور وارث کسے کہتے ہیں؟ جو جانے والے کے بعد جو مالک بنتا ہے۔ کہا اصل مالک تو اللہ ہے، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تمہیں تو بتا رہا ہوں، پچھلے تھے اور چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو جب اب جس کو ایمان ہو اس بات پر تو اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ کی ہے تو تم کیوں پھر چپک گئے اوپر، سپ بن کر بیٹھ گئے ہو، خرچ نہیں کرتے، جوڑی جا رہے ہو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ صورتحال کیا ہے، حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح، یہ لفظ اصل میں عربی میں فتح تے ساکن ہے، لیکن ہم اردو میں تلفظ میں آسانی کے لیے فتح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا وہ اور قتال کیا اور جہاد کیا، رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی، برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار تو کوئی نہیں۔ ہوتا کیا جب اسلام شروع میں تھا پتہ نہیں تھا کیا ہونا، کوئی طاقت نہیں تھی، کمزور چند افراد، ٹھیک ہے؟ اور یا ہم اس کو، یہ چونکہ مدینے کا زمانہ ہے تو یہ ادھر تھوڑے ادھر زیادہ، ادھر کم اسلحہ ادھر اسلحے کے ڈھیر، ادھر سواریاں کم ادھر سواریوں کے ڈھیر، اور پہلی جنگ میں یہ 313 وہ 1000۔ اب اللہ فرما رہے اس زمانے میں جو لڑے اور اس زمانے میں جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے نا، ان کو تو پتہ لگ گیا تھا کمپنی کامیاب ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جنہوں نے پہلے خرچ کیا ان سے خرچ ان کے ایمان نے کروایا، ایمان بالغیب نے کروایا کہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہوگا، ہم نے خدا کے لیے خرچ کرنا ہے، دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نتیجہ نہ نکلے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو تھے فتح سے پہلے والے وہ اور فتح سے بعد والے یہ برابر نہیں ہے، یہ درجے میں اجر میں یہ برابر نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں پہ تھوڑا افراط و تفریط ہو جاتا ہے ہمارے برادران اہل سنت، وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی دونوں سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اس کے بعد اتری ہے سورۃ الفتح، سورہ حدید کے بعد اتری ہے سورۃ الفتح، اور اس میں وہ جو مشہور آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے بعد آخری آیت سورہ فتح کی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ ساری تعریفیں کر کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ٹریک سے اتر جائے، جیسے ہماری سائڈ بھی بعض باتوں میں افراد کرتے ہیں
ادھر بھی بعض باتوں میں افراط کرتے ہیں، اسے غلوف کہا جاتا ہے، تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں، نمک مرچ ذرا زیادہ، مکھن ذرا زیادہ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا پابند ہے۔ مثلا صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اس کی حدیث ہے کہ ادھر قیامت کے دن ایک گروہ کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، انہوں نے تیرے بعد خرابی کر دی تھی، انہوں نے تیرے بعد خرابی کر دی۔ اللہ کے قانون سے کوئی استثناء نہیں، جب رسول اللہ استثناء نہیں ہے۔ اگر میں بھی معصیت کروں تو میں ڈرتا ہوں۔ کون ہے جو معصیت کرے اور اس کو کہا جائے تو جو معصیت کر لے؟ خود صحابہ کرام بھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرتے تھے جو ان کے بعد بات بنائی گئی، وہ خود بھی یہ بات نہیں کرتے تھے۔ اور اس قسم کے جب چیزوں میں شدت پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں رد عمل ہوتا ہے۔ مثلا ایک گروہ نے کیا کیا کہ پھر صحابہ کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کی بس توہین کرنا شروع کر دی، جسارتیں کرنا شروع کر دی، تو دوسرے نے ریئیکشن میں ان کو کہا کہ ان کے بارے میں زبان ہی نہیں کھول سکتے، ان کے بارے میں جو بولے گا وہ گنہگار ہے۔ یہ قاعدہ بن گیا۔ تو جب بھی افراط و تفریط سے کام لیا جائے گا، قرآن کریم نے صحابہ کی تعریفیں بھی بہت کی ہیں، اور جہاں پر اللہ کے رسول کے صحیح طرح ساتھ سستی کر رہے ہوتے تھے وہاں پر اللہ نے ڈانٹا بھی بہت۔ تو پھر دونوں کو مد نظر رکھ کے رائے بنانی چاہیے۔ ابھی آگے مثلا سورہ حشر میں کچھ ایسی آیتیں آئیں گی کہ جو بعض لوگوں کو لگے گا کہ قرآن میں یہ بھی ہے، تو آج تک نہیں سنا تھا ہم نے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سب نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی مرضی کا کیک کا پیس لے کے رکھا ہو جسے میٹھا لگتا ہے، اور جو اپنی مرضی کا نہیں ہے سبحان اللہ اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ہمیں کیا پتہ، اس کو پڑھ کے صرف ثواب لینا بغیر سمجھے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے؟ تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، البتہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔